والوں کو ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو فدیہ دے دیا ایک بہت بڑا دمبا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس سنت کو جاری کر دیا بعد والوں میں، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو۔ یہاں بھی اگر آپ بالکل سلام کا بھی لفظی ترجمہ کر دیں گے کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، تو یہ اس ساری جو ایکسپریشن ہے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کو ایسے ہی کریں، سلام ہو ابراہیم کو، یہاں سلیوٹ کے معنی میں ہو کہ ابراہیم نے کمال کر دی، ابراہیم نے۔ اور ہماری فوج کا بھی، دنیا جہان کی فوجوں کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی سپاہی جو ہے وہ مار ٹائرڈ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی قربانی جان کی دے دیتا ہے، تو پھر اس کا باس جو ہے، اس کا کمانڈر جو ہے، وہ بھی اس کی قبر پر سلیوٹ کرتا ہے۔ اور نشان حیدر جیسے ہمارے ملک میں ہے، یا وکٹوریا کراس ہے یو کے اندر، تو اس کو کمانڈر ان چیف جو ہے وہ بھی سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹریبیوٹ ہوتا ہے، سلیوٹ۔ تو رب العالمین اور بندہ، دیر از نو کمپیریزن، لیکن رب العالمین کا اپنے کسی بندے کو سلیوٹ پیش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو نشان حیدر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ہے ابراہیم کو، سلام ہے ابراہیم کو۔ پھر قرآن مجید نے یعنی مختلف پہلوؤں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپریشیٹ کیا ہے مختلف مقامات پر۔ مثلا سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ آگے الفاظ سننے والے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، تو ربا جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، یعنی آئی اون ہم۔ اب اس کا دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو میری پیروی نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ابراہیم دی گریٹ ڈزنٹ سے دیٹ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے باصول آدمی، یعنی آج کل باصول آدمی کی بڑی قدر کی جاتی ہے، لیکن جو لفظ ہے نا انگریزی کا گریٹ مین، وہ گریٹ مین جو ہوتا ہے وہ باصول سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ یعنی اب اصولی جملہ کیا تھا کہ جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ابراہیم دا گریٹ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو میری پیروی کرے وہ میرا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہی جو بات یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شفقت، مہربانی، کہ کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، وہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملے گا۔ پھر حج کے معاملے میں، یعنی بیت اللہ کے معاملے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے جس طریقے سے اون کیا ہے وہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک مقام ہے قرآن مجید کا، کہ یہی بچے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اب بڑھاپے میں بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ جس مقام پر ہے، یعنی اس سے قریب تھے، اچانک حکم دے دیا کہ اس ماں بیٹے کو یہیں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ اب ہم اپنے اوپر قیاس کریں، آج سن 2010 میں ہم بیٹھے ہیں، آج مینز آف کمیونیکیشن، مینز آف کنوینس، فیسلٹیز جو ہمارے گھر والوں کو اویلیبل ہیں، وہ سب کے باوجود کہیں ہم نے دور سفر پر جانا ہو
تو ہم اس کے لیے کافی بندوبست جو ہے وہ کر کے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے گھر میں ٹیلی فون ہوتا ہے, آج بینک کے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ ہمارے گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. پھر عزیز و اقارب ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں, پھر 15 بھی ہے اور 1122 بھی ہے, یہ سب فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں, ذرا تصور تو کیجئے. یعنی بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹا لیا ہے, اور بیٹا بھی پیدا ہی ہوا ہے تو امتحان کیا آیا ہے کہ چھوڑ دو اس کو یہیں پر چلے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمپلائنس کیسے کی ہے, دیٹ از امیزنگ, کہ بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ اتنے میں بھی دیر نہ ہو جائے. ایک دم چھوڑ کر چلے گئے. بیوی نے پوچھا ہے کہاں جا رہے ہیں, کہا کہ اللہ کا حکم ہے, چھوڑ کے چلے گئے. ہاں کمپلائنس اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب وہ جو بچے کے لیے جو محبت ہے اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے, وہ بھی سورہ ابراہیم کے اندر الفاظ ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا میں اپنی اولاد میں سے, اپنے گھر والوں میں سے ایک فیملی کو تیرے عزت والے گھر کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, آباد کر کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اس لیے کہ ربا وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, یعنی تو ارینج کر دے. یعنی مجھے تو نے حکم دے دیا ہے کہ میں ان کی ٹیک کیئر نہ کروں, لہذا تو لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے. وارزقہم من الثمرات, اور انہیں پھلوں سے نواز, میووں سے نواز. لعلہم یشکرون, تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں. باقی میرے دل کی کیفیت کیا ہے, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو میرے جو جذبات ہیں کہ یہ میرا جو پھول جیسا بچہ ہے اس کو کوئی گزند نہ پہنچے, وہ تو جانتا ہے, لیکن تیرا حکم ہے, میں تیرے حکم میں جا رہا ہوں اسے چھوڑ کے, لہذا اب تو ہی اس کی ٹیک کیئر کر, یعنی اسے پھلوں سے نواز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیے اس بچے کے لیے. یہ زمزم جو ہے پھر اسی بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. اور پھر دنیا کا کوئی پھل, کوئی میوہ اس جگہ جہاں وہ اگتا ہو, ملے یا نہ ملے, آپ کو مکہ مکرمہ ضرور ملے گا. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جس کی اللہ تعالیٰ نے پذیرائی فرمائی ہے. اور پھر شکر کیسے ادا کیا, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب تو دعا کا سننے والا ہے. پھر آپ حج کو نوٹ کریں, یعنی حج کیا ہے, اس کے آپ مناسک کو نوٹ کریں کہ اس میں عرفات کی حاضری ہے, خانہ کعبہ کا طواف ہے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے, اور 2 نفل ہیں طواف کے. اب طواف کے نفل تو باقاعدہ مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور ابراہیم کے مقام کو تم نماز کی جگہ بناؤ. پھر صفا مروہ کے درمیان سعی, حضرت ہاجرہ کا ایک عمل تھا, اور اللہ کو وہ عمل اتنا پسند ہے کہ قیامت تک جو شخص بھی عمرہ کرے گا یا حج کرے گا, he is bound to move from Safa to Marwa, Marwa to Safa, Safa to Marwa, Marwa to Safa, Safa to Marwa, Marwa to Safa, and then from Safa to Marwa. اتنی اللہ تعالیٰ کو وہ ایکٹ جو ہے وہ پسند آیا. وہ اصل میں ٹریبیوٹ کس کو ہے, وہ اصل میں وہی سیلیوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کو, جو رب العالمین پیش کر رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے بندہ.
وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور تم پیروی کرو ابراہیم یکسو کے طریقے. یہ حنیف کا لفظ جو ہے یکسو، یعنی جس کے سامنے صرف ایک ہی ڈائریکشن ہو، اللہ اینڈ نن ایلس، اللہ اینڈ نن ایلس. یہ شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. انہیں اور کوئی مطلوب اور مقصود نہیں تھا، صرف ربا میں تو صرف تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. اس سے میرا کیا نقصان ہوتا ہے، میرا کیا بنتا ہے، دیٹ از نن آف مائی بزنس. میرا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے تو بس میں بھی راضی ہوں. یعنی یہ تصویر اگر آپ نے یعنی باقاعدہ کسی فارم میں دیکھنی ہو تو وہ فارم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. خانہ کعبہ کا طواف ہو، وہ پتھر کے جو انہیں عطا کیا گیا وہ پتھر جو ہے اس کو کس کرنا، یعنی دین کے بنیادی اصول کے خلاف وہ حج اور عمرے کا طواف کا حصہ بنا دیا. اب دیکھیے ہمارے دین میں بہت سی بنیادی باتیں ہیں جن میں ایک سب سے بنیادی بات کیا ہے، توحید. اب توحید کو جب قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے یا ہمارے دین میں اس کی ڈسکرپشن آتی ہے تو اس میں پتھروں کی نفی ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ پتھر کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر خانہ کعبہ کیا ہے، حجر اسود کیا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، قرآن مجید جس کو بیت اللہ قرار دے رہا ہے، does Allah live in it? No. تو ایک سمت ہی ہے نا، لیکن اس سمت کی نسبت کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر حجر اسود ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی طواف کرتے ہوئے اپنے دور خلافت میں جب وہ حجر اسود کے سامنے آئے تو ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر انہوں نے حجر اسود کو خطاب کر کے کہا، انی عالم انک انت الحجر، مجھے بالکل پتا ہے کہ تم صرف ایک پتھر ہو، no more than a stone, yet میں تمہیں کس کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کیا ہے. ورنہ اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور آپ صرف اصولوں کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حجر اسود کو کس کرنے میں شرک کی بو آتی ہے کہ نہیں؟